تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے کہ جب ایک جگہ ظلم و ستم اور نسل کشی کی مہم جاری ہو تو دنیا یا تو اس کو بالکل نظر انداز کر دیتی ہے یا زبانی جمع خرچ شروع کر دیتی ہے۔ پہلے وقتوں میں ٹیکنالوجی کے فقدان کی وجہ سے اگرچہ کسی کو خبر نہ ہوتی تھی، مگر اب چند لمحوں کے بعد ہی ایسے واقعات پوری دنیا کے سامنے آ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ، افریقہ، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں مقامی باشندوں کی نسل کشی تاریخ کا مستند حصہ ہے، جبکہ حال میں بوسنیا اور برونڈی میں ایسے ہی واقعات رونما ہوئے اور اب میانمار میں روہنگیا مسلمانوں پر بھی قیامت صغریٰ بپا ہے۔ یاد رہے کہ جس طرح امریکہ نے ویتنام، کمبوڈیا، عراق، لیبیا اور افغانستان میں بے گناہ لوگوں کو قتل کر کے نسل کشی کی، تو ان مظالم پر شرمندگی یا ندامت کی بجائے ان کو جسٹیفائی کرتے رہے۔ یہی حال اس وقت میانمار میں روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے کہ بدھ مت کے ماننے والے جو منہ اور ناک پر ماسک اس لیے لگاتے ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹے کیڑے بھی سانس کے ذریعے منہ میں جا کر ہلاک نہ ہو جائیں، وہ خود اب بے سہارا نہتے غریب مسلمانوں پر قیامت خیز مظالم ڈھا رہے ہیں، اور ان کی حکومت و فوج ان مظالم کو روہنگیا مسلمانوں کے سر تھوپنے کے لیے طرح طرح کے ہیلے بہانے تراش رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ روہنگیا مسلمان دہشت گردی میں ملوث تھے، تو کبھی کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے ہجرت کرتے ہوئے خود ہی اپنے آشیانوں کو آگ لگا دی۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب جنرل نیون نے فوجی انقلاب بپا کیا تو اس کے فوجیوں اور بدھ دہشت گردوں نے اس وقت سے ہی روہنگیا مسلمانوں کے خلاف ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیے۔ 2 لاکھ سے زائد روہنگیا مسلمان بنگلہ دیش ہجرت کر گئے تھے۔ اقوام متحدہ کی کوششوں سے میانمار کی حکومت نے ان مہاجرین کو واپس آنے کی اجازت تو دے دی، لیکن میانمار حکومت نے شہریت کا قانون پاس کر کے ان لوگوں کو شہریت سے محروم کر دیا اور مہاجرین کا درجہ دے دیا، جو انسانیت سوز مظالم کی انتہا تھی۔ یہی وجہ ہے کہ روہنگیا مسلمانوں پر حالیہ مظالم پر غیر ملکی صحافیوں کی رپورٹس اور تصاویر سے اس قدر بھیانک منظر نظر آتا ہے کہ دل دہل جاتا ہے اور کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ عورتوں کی عصمت دری، بچوں بوڑھوں کا قتل عام، ان کی جھونپڑیوں کو آگ لگانا، ان کا سامان لوٹنا سب سرکاری پالیسی بن چکی ہے۔ اقوام متحدہ، امریکہ اور یورپی یونین زبانی جمع خرچ کر رہے ہیں، مگر ان سے زیادہ قصور 57 اسلامی ممالک کا ہے، جو ہزاروں بے گناہ غریبوں کا قتل عام اور لوٹ مار دیکھتے رہے اور ان کے کان پر جوں تک نہیں رینگی۔ اگرچہ ترکی نے قابل تحسین اقدامات کیے اور بنگلہ دیش میں مقیم مہاجرین کی دیکھ بھال کے تمام مصارف اٹھانے کا بندوبست کیا ہے، اسی طرح سعودی عرب نے بھی $1.5 کروڑ امداد دینے کا اعلان کیا ہے، جبکہ بنگلہ دیش اور پاکستان کا رویہ انتہائی افسوسناک رہا ہے۔ حالانکہ بنگلہ دیش ایک بڑا اور طاقتور ملک ہے، اس کو چاہیے تھا کہ اپنے فوجی برما میں داخل کر کے جنوب مشرقی علاقے کو محفوظ علاقہ قرار دیتا، اور پاکستان ایک آٹمی طاقت ہے، وہ بھی میانمار حکومت کو مجبور کر سکتی تھی۔ لیکن افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے مسلم حکمران اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ فقط مذمت سے ہی کام چلاتے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ مسلمان قیدی عورت نے حجاج بن یوسف کو اپنی تکلیف کا خط لکھ دیا، اس نے محمد بن قاسم کی کمانڈ میں فوجی دستے بھیج کر راجہ داہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ افسوس کہ اب ہم بزدل اور بے حس ہو چکے ہیں، صد افسوس کہ اب خون مسلم کی قدر و قیمت کم ہو چکی ہے۔ دنیائے اردو کا درخشاں ستارہ وصال اردو۔